بسم اللہ الرحمن الرحیم ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الحداثة ثم النساء صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ویقف الواحد، امامت کا مسئلہ چل رہا ہے. اور کھڑا ہو ایک رجل ہو یا بچہ ممیز، کھڑا ہو اگر ایک مقتدی ہے کتھے امام کی دائیں جانب سے تھوڑا جا پیچھے یا برابر، مساویًا لہو، مساوات کرتے ہوئے اس کے لیے، پیچھے کرتے ہوئے بعاقبہ اپنی ایڑی کو، تھوڑی جی اپنی اڈی اندی اڈی نالوں پیچھے رکھے اور تاکہ اگے نہ نکل جائے، انج کھلو بے. اور اچھا جی سجے پاسے کھلونا ہے. اور مکروہ ہے یہ کہ کھڑا ہو امام کے یسار سے، کھبے پاسے کھلوے کی ہے. اور اسی طرح امام کے پیچھے کلہ تے صف بنا کے پیچھے کھلوتا ہے، یہ بھی کی ہے. فی صحیح ہے حدیث باوجہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یسار سے، سرکار نے کھڑا کیا ان کو اپنے یمین سے، اپنے بخاری شریف مسلم شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. اور ویکھو ویقف الواحد، سنیں بہرحال واحدہ، پس وہ خام خواہ پیچھے کھڑی ہو. امام دے نال مقتدی عورت ہے، ایک امام تے ایک تے او خام خواہ پیچھے کھلو بے، او نال نہیں کھلو سکتی. سنیں جی ایشا بس ہے. مگر جب کہ اقتدا کرے عورت اپنی مثل عورت کے ساتھ، دو عورتاں جماعت کران تے پھر او نال کھلوے، تے جی اگے مرد ہے تے پیچھے عورت ہے تے ہن صف بنانی ہے، نال نہیں کھلونا. اچھا جی. اور جب اقتدا کرے عورت رجل کے ساتھ تو کھڑا کرے رجل کو اپنے یمین سے اور کھڑا کرے عورت کو اپنے پیچھے سے. سمجھ آ گیا نقشہ؟ ایک امام، ایک مرد مقتدی تے ایک عورت، مرد نو نال کھڑا کرے تے عورت نو متاخران بعاقبہ جی. اچھا کہندے نے کلام وچ تعارض ہے. پہلوں تو بابے آکھیا مساویًا لہو تے پھر آکھیا متاخرم بعاقبہ. مساوی دا مطلب بالکل تے متاخر دا مطلب پیچھے. یہ آندے نے کہ مصنف کی کلام میں تعارض ہے جی، یہ تعارض. اور وہ شے جو شروع ہدایہ اور شروع قدوری اور کنز میں اور برہان اور کوستانی میں ہے، وہ یہ ہے یہ کہ کھڑا ہو ایک مساوی امام کے بغیر آگے ہونے کے اور بغیر پیچھے ہونے کے اور بغیر فرجے کے، جڑ کے نال کھلوے. سنیں فی ظاہر الروایہ میں، کس میں؟ ایبو تھے کہ برابر. اور یہ جب کہ ہو نماز سے پہلے، جدو نماز شروع کرنی ادو انج کر کے کھڑا کرے. پس اگر ہو نماز میں اشارہ کرے اس کی طرف اپنے ہاتھ کے ساتھ تاکہ محاذی ہو جائے وہ اس کے،
ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁਕਤਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ ਆ ਕੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਾਂ ਪਿੱਛਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਮਾਮ ਤੋਂ। फिर सही है, ये जो है ना सही है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? राजे है ला कौले व कदा खल्फहु फ़क़त, जी भाई इसी तरह खल्फ उसके पीछे सही में अगर खड़ा हो तो ये क्या है? मकरूह है। सही का ताल्लुक किसके साथ है? इसीलिए अलहदा किया इसको बेकौल ही व कदा की। और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत है ये कि रखे अपनी उंगलियों को इमाम की एड़ियों के पास। इत्थे आम तौर पर अमल ऐसे तो होता है ज़्यादातर भी जो है ना, ये रिवायत है, ज़हर रिवाया ये नहीं है कि क्या करे मुक्तदी अपनी हड्डी दे नाल रखे पीछा होके जी। तो चलो थोड़ा कोई पोटा भी पीछा हो जाए ताकि बगाना निकल जाए। अच्छा जी, वो हदीस सुने, ले हदीस इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। हदीस शरीफ में दलालत है, ये तहज्जुद के टाइम सोहणियां दे नाल उन्हां नमाज पढ़ी, तहज्जुद दी किन्ने? हदीस में दलालत है। वो लंबी हदीस है, इत्थे सिर्फ वो इन्हां मुख्तसर जिक्र कीता है। उनदे कोलों जिहड़े मसले समझ आ रहे ने वो तुहानूं दस रहे जे कि हदीस में दलालत है कि सलाते नाफिला के जवाज़ पर जमात के साथ, और ये कि अमले कलील नहीं बातिल करता नमाज को। ऐ सोहणिया ने पिछों हथ करके ना तो उन्होंने दो उंगलियां नाल, इन्हां दो उंगलियां नाल हदीस पा के जावेगा, कन्न नूं पकड़िया तो पकड़ के तो पिछों घुमा के सज्जे खड़ा कीता, ए अमल है। इनका नाम अमले कलील, तो लिहाजा अमले कलील भी नमाज नूं बातिल नहीं करता, इत्थों साबित होया ऐसे हदीस कोलों। तीसरा मसला और ये कि नहीं जायज़ तकद्दुम मुक्तदी का इमाम पर, कि मुक्तदी इमाम दे अगे हो जाए, ये जायज़ क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुमाया उनको अपने पुश्त के पीछे से, हालांकि घुमाना उनको अपने सामने से आसान था। तुसी आ दो बंदे खलो के वेख लो, एक खब्बे पासे खलोता है, देखो खब्बे पासे बंदा नाल है ना मौलवी जी, इंज करके बांह तो पकड़ के सज्जे लियाना सौखा है, ते पिछों हथ करके ते सोहणे ये काम कीता। इत्थों ये पता लगा भी अगे नहीं होना इमाम दे इत्थों समझ आ गया मसला कि ना आया, आ गया, चलो ठीक। होर मसला और ये कि जायज़ है नमाज इमाम के पीछे अगरचे ना नीयत की हो इमामत की। इमाम ने अगरचे इमामत की नीयत ना भी की हो तब भी उसके पीछे उस वह औरतों दे वजह, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हुए थे अपनी नमाज में, तहज्जुद दा वाक़या है, अपनी नमाज में मुनफरिदन। अब्दुल्ला बिन अब्बास उठे बाद जाके वज़ू करके फिर नाल आए जी। तो लिहाजा उस वक़्त भी ज़ाहिर यह कि सरकार ने इमामत की नीयत नहीं फरमाई थी, ये समझा रहे हैं। फिर इक्तिदा की सरकार की इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने। होर मसला वेखो इन्ने हदीस च मसले, और ये कि सलाते सभी सही है, क्योंकि जे बालग नहीं सन कौन ते उन्हां नाल नमाज पढ़ी तो सोहणिया मना नहीं कीता, तो मतलब है कि भाई बच्चे दी नमाज सही है, भाई हो जाती है। इथों वो 7 साल वाली हदीस हुक्म दे, वो बखरी हदीस है, इस हदीस को जो कुछ समझ आउंदा पे। अच्छा जी, इसलिए कि नबी करीम, अच्छा जी, और वअन्न लहू मौक़िफ़म मिनल इमाम कल बालिग़,
اور یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ بچے کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ امام سے مثل بالغ کے ہے جویں بالغ کلا ہوئے تے امام دے سجے پاسے نال کھلوے ایویں بچہ بھی اور یہ کہ مناسب ہے امام کے لیے مقتدی کی رہنمائی کرنی لسنت وہ کھبے پاسے کھلو گے نا ادبن ایک باری سونے چھوڑیا پھر کھبے پاسے چلے گا حدیث پا کے جائے گا پھر سونے پکڑ کے سجے پاسے کیتا جی اے پتہ لگا بھی امام کے لیے ینبغی دمانا یا یاجب بھی کر سکتے ہو اتھے کہ رہنمائی کرنی مقتدی کی کدھر سنت کی طرف بھی سنت کیڑے پاسے بھی جی اے بے امام واسطے جی اے مطلب ہے آگے جی مسئلہ جی اور کھڑے ہوں اکثر ایک سے ایک تو اکثر کنے ہوندے نا دو امام کے پیچھے ایک تو چوکھے ہون تے کتنے کھلون صف بنا کے اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقدم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہوئے تھے حضرت انس سے اور یتیم سے جس وقت کے سرکار نے نماز پڑھائی ان دونوں کو جی واقعہ آ رہا ہے کہ سرکار انہوں نے گھر تشریف لے گئے تو حضرت انس تے ایک یتیم سی تے او سونے نے دونوں پیچھے کھڑا کیتا صف بنائی سمجھی جی اور یہ ہوا اور وہ دلیل ہے کس کی افضلیت کی کہ دو مقتدی ہون تے امام کتھے ہوئے مقتدی اور وہ حدیث جو وارد ہے کھڑے ہونے سے دو کے درمیان پس وہ دلیل اباحت ہے پس وہ بھی واقعہ آ رہا ہے بے دو ہون تے امام درمیان کھلوے امام دو ہوں تو امام درمیان میں کھڑا یہ مباح ہے آگے کھڑا ہونا یہ افضلیت ہے اے بشرم بلال مراکی کے اندر جو پڑھا آپ نے جی سمجھیا اے شابہ سے ان شرح نال دیکھو ذرا دھیان کرے جب وَيَعْكِفُ الْأَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ یہ سچا آتا ہے کس کے ساتھ اثنین کے ساتھ کیونکہ ایک تو چوکھا دو تو شروع ہوتا ہے اور کیفیت اس کی یہ کہ کھڑا ہو اور پیچھے جڑے کھلونے نے دو کتھے کھلون ایک چائنا تے ایک جاپان تے امام جڑا چلا جائے بلغاریہ چ بھی نہیں کیفیت اس کی یہ کہ کھڑا ہو ایک بے حذائی ہی امام کے بالکل پیچھے امام کے اور دوسرا امام کی یمین سے یا اس کی یمین سے دونوں طرح ٹھیک ہے دو ہون تو ایک بالکل پیچھے سیدھا کھلوے تو دوسرا کدے کھلوے سجے پاسے ایک ہی ہے شریعت ایک ہی ہے جو کچھ پڑھ دے پہ کی ہے شریعت ہے جی چلو جی اچھا جی ہونے کے پچھوں ہو رہا گیا ساری وضو کر کے پہنچ گئے اور اگر آیا ایک تو کھڑا ہو جائے اول کے یسار سے وہ اول جو امام کے بالکل پیچھے محاذات میں ہے ہن تیسرا آیا تو کتنے کھلوے جڑا امام دے سدھا پیچھے بھی نا ان دے کھبے پاسے کھلوے پس ہو جائے گا امام متوسط اور متوسط صف وچ نہیں اگے متوسط ہن چوتھا آ گئے اور کھڑا یہ طریقہ دسدے پے جے صاف بنانے دا اور کھڑا ہو چوتھا واقف کے یمین سے کھڑا ہو چوتھا کس سے واقف کی یمین سے وہ واقف جو کہ امام اس کے
اس کے یمین سے جو امام کے حذا میں ہے. ہن اے پہلے 3 ہو گئے, چوتھا آ گیا وہ سجے پاسے. خلاصہ ہے بھی. اور 5واں ثالث کے یسار سے, ایویں سجا پھر کھبا, سجا پھر. تے اے تاں جب مسئلے آندے ہون تے پہلے بھی سیدھے طریقے نال کھلوتے ہون. وہا قضا, اور اسی طرح. کیا؟ اور اسی طرح. جی سن رہے ہو؟ واہ. پس توجہ کرو. پس جب برابر ہو جائے جانبان, جی تو کھڑا ہو آنے والا یمین کی جہت سے. سنا جی. اور اگر وَإِن تَرَجَّحَ الْيَمِينُ يَقُومُ عَنْ يَسَارٍ, اگر ترجیح پا جائے کون بھی ادھر چوکھے ہو گئے نے تو ہن آن والا کدے کھلوے کھبے پاسے. اے جے صف بنانے دا طریقہ. مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی. وَفِي الْعَتَابِيَّةِ, وَفِي تلے لکھے ہے عطابیہ, بعض نسخوں میں ہے عنایہ. یہ خطا ہے جن میں عنایہ کا لفظ ہے نا, یہ لفظ عطابیہ ہے. پس نقل من الفتاوی عطابیہ وہو جامع و جوامع الفقہ ابو نصر احمد بن محمد عطابی بخاری حنفی کی ہے. 586 وچ وصال انہاں دا. سنیں جے کشف الظنون. اور عطابیہ میں ہے اگر کھڑا ہو امام قوم کے وسط میں, جی بھی مقتدی چوکھے نے, ایک کتھے کھلو گیا وسط چ, یا کھڑے ہوں وہ اس کے یمین سے یا اس کے سارے, تو انہوں نے ساتھ کی ہے. جی امام وسط میں دا مطلب ہے صف وچ آ گیا ہے. تے ایک صورت یا ہیں پیچھے لیکن سارے کدھر کھلو گئے, کھبے ہے ہی کوئی نہیں, یا سارے سجے کوئی نہیں, ایک ہی ہے ساتھ کی. اتنا صورتاں وکھریاں, اے 2 پیچھے کھلون دیا نے, سارے سجے چلے گئے سارے کھبے چلے گئے. فتح القدیر میں ہے درایا سے, اور اگر کھڑا ہو ایک امام کے جنب میں اور اس کے پیچھے صف ہے تو کورہا اجماعاً, تو یہ بالاجماع کیا ہے, مکروہ ہے. اور روایت کی گئی ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے یہ بات, آپ نے فرمایا کہ ناپسند کرتا ہوں میں امام کے لیے یہ کہ کھڑا ہو 2 ستونوں کے درمیان. کس کے درمیان؟ پہ پچھلے سجے کھبے انہوں نے پتہ ہی نہ لگے بھی کھلوتا ہے کہ بیٹھا ہے جی, تاکہ کم از کم نظر بھی تو آوے جی. او فی زاویتن, یا ایک زاویہ میں, یا مسجد کے کسی کونے میں, یا کسی ستون کے آگے پیچھے, اس لیے کہ یہ امت کے عمل کے خلاف ہے. سنجی گل, اے جماعت, یہ پاویں جماعت پہلی دوسری پاویں 10ویں ہے, ہر جگہ لحاظ کرنا ہے اس دا جی, بھی انج کر کے امام کھلوے بھی لک گیا ہے جی, انج نہ ہوئے جی. مسئلہ نمبر جی. اور صف اول افضل ہے مگر جب کہ خوف کرے کسی ایک کی تکلیف کا. اگلی صف جو بڑھے گا تو تھان کونی ہے گی تو انہوں نے پسا دے گا, ہون پیچھے ہو گئے جی, تو ورنہ پہلی صف کی ہے افضل ہے. اچھا جی, وہ لفظ آئے سے نا یتیم, یہ دمیرہ بن ابی دمیرہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام, مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں تو نام ہوندہ پہ گیا یتیم.
بعض نے یہ کہا ہے کہ یتیم بھائی ہے حضرت انس کا ماں کی طرف سے، جی کن کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے، جناب ام سلیم کی طرف سے، اور نام اس کا عمیر بن ابی طلحہ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ انہاں دا ایک واقعہ وکھرا، انہیں بلبل رکھی سی پنجرے جی، وہ اڈ گئی، وہ پریشان ہوئے تو سرکار آ گئے تو فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تیری بلبل دا کی بنیا؟ کہ حدیث پاک بخاری شریف آوے گی تو آوے گی بچیاں نال شفقت کرنی، پیار کرنا اس موضوع وچ، یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تیری بلبل دا کی بنیا جی۔ اچھا جی، یہ وہ ہے جی۔ اے بھی دو قول نے بھی یتیم کون ہے؟ یہ کہے کہ سرکار دا غلام، آزاد کردہ غلام، تے بعض آکھیا کہ حضرت انس دا والدہ والوں بھائی سی جی۔ اچھا جی، وہ جڑا ماں وارد ہے انہوں سنیا جیش، اور وہ جو وارد ہے کھڑے ہونے سے بینہما، یعنی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے نماز پڑھائی جناب علقمہ اور اسود کو، اور آپ کھڑے ہوئے ان دونوں کے درمیان۔ دو مقتدی سن کنہاں نال حضرت؟ کیڑے کیڑے؟ دو شاگرد، آپ کھلوتے انہاں دے، تے جس لئے نماز پڑھائی نا تے فرمایا ہاں قضا اسی طرح نماز پڑھائی ہمیں، پڑھاتے تھے نہیں، صلاح پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی۔ اے مطلب بھی دلیل اباحت بن گئے، دلیل ان ذرا سنیا جی ذرا گل پوری تفصیل نال، یہ علامہ نے دے فرمایا نا پس یہ دلیل اباحت ہے بے مباح اگر دو مقتدی ہون تے امام کتنے کھلو جائے، ایک ہی ہے، لیکن کہندے نے کہ استشکلا، استشکال مشکل ہے یہ جمع کرنا، کیڑا کہ بھی افضلیت بھی ہوئے تے وچ کھلونا اباحت بھی ہوئے۔ سنیا جی مشکل کیویں میں؟ بائیں طور کے اباحت تقاضا کرتی ہے طرفین کے استواء کا۔ اب اباحت یہ ہوتی ہے کہ انج کرنا بھی ٹھیک ہے تو دوجا بھی ٹھیک ہے، افضل کوئی نہیں، لہذا وچ کھلوے اے بھی مباح ہے، دونوں پیچھے کھڑا کرے اے بھی، حالانکہ یہ بات منافی ہے افضلیہ تا احدہما، تے پیچھے آ کے آگے کھلونا افضل ہے، تے پھر اے وچ کھلونا مباح نہ بنے، کیونکہ مباح دونوں طرفاں برابر ہوں جی۔ سنیا جی، اسی لیے راضی ہوئے ہیں کمال کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اے جڑے جناب عبداللہ بن مسعود کو روایت ہے نا، یہ حدیث کی ہے منسوخ ہے، بے وچ کھلونا اے اس تے عمل نہیں ہے۔ آپ نے جی کیوں کیتا؟ جواب آ رہا ہے، ذرا دھیان کریا جب پلا ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا علامہ حازمی نے، بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا اپنے دو شاگرداں نوں وچ کھلو کے نماز پڑھائی تے آکھیا سانو سونے انج پڑھائی سی، آیا بھی ہونے کام باقی ہے یا منسوخ ہے؟ علامہ شرم بلالی تے فرمایا بھی اے مباح ہے، بس ٹھیک ہے کو کر لوے تے مکروہ کوئی نہیں، لیکن بابے پہ فرماندے نے بھی حدیث کی ہے، توجہ کرے جی۔ اسی لیے فرمایا علامہ حازمی نے کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منسوخ ہے، اس لیے کہ معاذ تعلم سیکھا انہوں نے اس نماز کو مکہ شریف میں، یہ مکہ شریف میں، کیونکہ بعد آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کون؟ عبداللہ بن مسعود، ادھر سے سیدھے مدینہ شریف آئے تھے، تو یہ جو سرکار کے ساتھ پہلے نماز پڑھی ہے وہ نماز ہے مکہ شریف کی، کیونکہ اس میں تطبیق بھی ہے۔ اے جڑی پوری حدیث ہے نا جڑی پڑھائی آپ نے، ان دے وچ آپ نے تطبیق بھی کیتی ہے، کی کیتی ہے؟
ਤਤਬੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ کہ تطبیق الیدین اور کرنا دونوں ہاتھوں کو اپنے فاخذین کے درمیان عند القیام قیام تو مراد کھڑا ہونا نہیں جے مراد رکوع دے وقت بے رکوع دے وقت بے ہاتھ گوڈیاں تے نہ رکھنے گوڈیاں دے وچ انج کر کے رکھنے کو سمجھ آؤں کسی وہ تو اٹھن رکوع کرنے پیچھے ایک باری ایسی واقعہ ہے تھلے رکوع کرنا ہاتھ گوڈیاں تے نہیں رکھنے انج وچکار اس طرح میرے والوں انج کر کے اے تطبیق ہے جی یہ بھی آپ نے کی تھی کنے جدو یہ نماز پڑھائی سی یہ بھی کی تھی اے کام ان بالاتفاق منسوخ ہے توجہ کرے جی اور دوسرے احکام بھی جو کہ اب متروکہ ہیں جی اور یہ بھی من جملہ تھے ہاں ان جملہ میں سے یہ اور بھی احکام تھے جو آپ نے اس وقت نماز میں کیے تھے اور جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تو سرکار نے یہ چھوڑ دیا اس وقت تطبیق تھی لیکن مدینہ شریف میں آ کر تطبیق ختم ہو گئی ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے تھے رکوع میں کس میں اچھا جی ہوں پھر عبداللہ بن عباس نے پتہ نہ لگا غایت اس کی جو اس میں ہے یعنی ود تو ود جڑی گل تسی کرو گے غایت و معافی ہے یعنی انتہائی بات جو اس میں ہو سکتی ہے وہ کیا ہے خفا ناسخ کا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ولیسا بے بعید یہ بعید نہیں یہ آپ تے گل بھی بھئی جڑا نا بھی ختم ہو گیا کیڑا اے دو جڑے نے وچ انہاں دے وچ کھلونا یہ ہن ختم ہو گیا یہ حدیث منسوخ ہے بے ناسخ نہ پہنچا ہوئے تے بعید نہیں ہے ہن سنیا جی کہ بھئی سونے نے نماز پڑھائی مکہ شریف وچ کھڑے ہو کے وچ دو ہون پیچھے مقتدی سمجھائی نا جی کیونکہ باقاعدہ نماز فرض ہونے تو پہلے ابشا چلے گئے سن بہت سارے صحابہ واقعہ پڑھے جی تے اس تو بعد واپس آئے تے مسجد نبی شریف تو ماشاءاللہ بڑی جماعت سی سرکار اگے کھلو کے جماعت کراندے سن وہ دو والا موقع ہی نہیں بنیا کہ آپ ویندے بھی سرکار دوبارہ وچ کھلوتے نے کہ نہیں تو آپ نو مکہ شریف والی گل یاد سی سمجھائی نا جی تو اس واسطے آپ نے سمجھا بھی منسوخ نہیں تو حالانکہ وہ منسوخ ہے یہ ہوں ٹھیک نہیں تو ولیسا بے بعیدن ولیسا بے بعیدن اچھا اس اتنا واقعہ سن لو وہ اخرجہ احمد حضرت علقمہ جنہاں کو کتاب ہے ویندے پہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود کہ وہ دونوں تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت علقمہ اور اسود پیچھے ہٹے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ان کے ہاتھوں کو پس کھڑا کیا ان میں سے ایک کو اپنے یمین سے اور دوسرے کو اپنے یسار سے اچھا اتھو یہ سمجھو بھی جناب علقمہ تے جناب اسود یہ پیچھا ہٹے نے تے معمول کی سی بھی دو ہون تے کتھے کھلو تاہے تے پیچھے ہٹے جی اس موقع تے آپ نے پکڑ کے نال کھڑے کیتے دسنے واسطے بھی انج بھی نماز پڑھی سی اینی گل ہے ساری بالکل واضح گل ہے بھی پیچھے ہٹے اتنے بھی اج وہ آئے نے بھی پنڈ بکریاں چھڈ کے تو پتہ ہی نہیں کتنے کھلونا ہے آپ دے شاگرد نے پڑھتے ہیں آپ کو دین سیکھتے ہیں اتوں ہی اگے ساریاں حدیثاں اسے سند نال تے حضرت مولا علی پاک تو دے واسطے نال امام صاحب تک پہنچیاں تے اتوں پتہ لگا بھی صرف ایک واری انج کیتا ثم رکع پھر رکوع کیا ان دونوں نے پس رکھا دونوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر کنہوں نے ہے تیرے کو کتاب پہنا پہ دونوں ہاتھ کتنے رکھے گوڈیاں تے پھر معمول کی سے کتنے ہاتھ رکھنا ہے پس مارا جناب عبداللہ بن مسعود نے ان کے ہاتھوں پر
پھر تطبیق کی بین یدیہ و شبکا اے ہاتھ جوڑے تے کنگلی وچ اے انگلاں پائیاں اے تشبیہ کی اور رکھا دونوں کو اپنے دونوں رانوں کے درمیان سن دے ہو انج کر کے آپ نے کیتا ہے اج انج کرو او گوڈیاں وچ انہاں تے گوڈیاں تے ہاتھ رکھے نا تے آپ نے انہاں دوواں دے ہتھاں تے ہاتھ مارے تے پھر آپ نے انج کیتا تو گوڈیاں وچ رکھے بھی انج کرو بولے نہیں انج بھی اشارے نال بھی پھر اور فرمایا کہ دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد وچ فرمایا آپ نے فارغ ہو کے تے بھی انج میں سونے نوں ویکھیا سی تے میں نماز پڑھی یہ سی کہ صحابہ پاک وہ عمل جڑا کدی کدائی ہویا وہ کیتا ہے سنے وہ آوے گا بھی جناب ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلی چادر بن کے نا کی کر کے جی میں سونے بندے سن تو کپڑے قمیض سارا کچھ موجود سی اونج بن کے تو نماز پڑھی جماعت نہیں کرائی نماز پڑھی آپ نے نفل پڑھے تو لوگاں نے پوچھا تو فرمایا کہ میں تینوں دسنا چاہتا ہوں کہ سونے انج بھی نماز پڑھی سونے تو دین واسطے عقل چاہیے کی چاہیے عقل چاہیے یہ بھی انہیں ایک باری کیتا ہے کہ نا ایک باری انج کیتا ہے انج بھی نماز پڑھی سے میں سونے نوں ویکھیا سی تو یاد آئی ہے تو دل کیتا ہے بھی اج انج دی پڑھا اینی گل ہے سارے بس یہ نہیں کہ معمول ہے سی معمول ہے اتنے صرف کیونکہ جے معمول ہوندا تے پھر شاگرداں دے ہتھاں تے ہاتھ مار کے تطبیق نہیں سی نہ کرانی ہے او بلا تھی وے اچھا جی ایک کتاب الاثار میں ہے زندہ رہتے آ جاندی انشاءاللہ اور آپ نے فرمایا کہ وَلَسْنَا نَأْخُذُ أَيْضًا نہیں لیتے ہم بھی آپ کے قول فی تطبیق کو کہ کان یطبق بین یدیہ کہ عبداللہ بن مسعود تطبیق کرتے تھے ہاتھوں کے درمیان جب رکوع کرتے پھر رکھتے ان کو اپنے گھٹنوں کے درمیان لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رکھے رجل اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر اور تفریج کرے اپنی انگلیوں کے درمیان تحت رکبتین گھٹنوں کے نیچے اور چھونی نہیں گوڈے دی تو اٹھ کے جلے ہاتھ پکڑو گے تو انگلاں تھلے نہیں جاندیاں چھونی تو یہ مطلب ہے متا کہ گوڈے تھلے جا کے پلی پھڑ لوے جی بٹھا مانا کڈو تو اے آپ نے آکھا بھی جڑا نا کہ بھئی تو لہذا ظاہر یہ ہے کہ تطبیق رکوع میں ہے قیام میں نہیں ہے وہاں تو لفظ ہے نا عند القیام ہے تو کھڑے ہونے میں تطبیق نہیں ہے کتنے وے یہ بھی ہن منسوخ ہے سنیں لیکن اگر کسی تطبیق کیتی ہے نا تو گوڈیاں تے ہاتھ رکھنے سنت ہے نا تو سنت کے خلاف نال نماز فاسد نہیں ہوندی اے گل جی یہ وہ واقعہ جڑا آ گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اگے جی دھیان کرو جی اور فی سید او شرع نور الزادی سید میں ہے اگر زیادہ ہو جائے قوم تو مکروہ ہے کھڑا ہونا امام کا ان کے وسط میں کیڑا مکروہ با وجہ چھوڑ دینے واجب کے اگے ہونا واجب ہے کیونکہ سونے نے ساری زندگی جماعت کرائی اگے ہو کے تے جیڑ جس اتے مواظبت ہوئے تے ترک ایک واری بھی نہ ہوئے تو کام کی ہو جاندے اے مطلب جے اور تمام اس کا بابر اندر نے پوری گل اس دی شرح سید میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ بھول تو وہ جو گزر گیا ہے عطابیہ سے اور پچھلے صفحے تے جی بے اگر کھڑا ہو امام کتھے یا سارے سجے یا سارے کھبے تے اسا انہوں نے کیا کیے اسات جیڑی ہے نا مکرو تحریمی نالو تھلے ہوتی ہے مکرو تنزیح نالو اتے وے تاں واسطے آندے نے بھی اس گل نو بھی نہ بھولی کہ انہاں اس کام نو کیا کیا ہے اے پہ آندے نے مکرو تحریمی جی خیر چلو جی واپس چلو ہن صفا جی کٹھیاں اور وَيَصُفُّ الرِّجَالَ اور صف بنائے امام رجال کی
ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ? ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਸੁਣੋ। बाबा जा कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाया कि मेरे करीब हों तुम में से बालिग और अकलमंद, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਗ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਚੋਖੇ ਚੰਗੇ। ਬਈ ਸਾਹਬਾ ਪਾਕ ਸਿਆਬੀ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਹਾਫਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਬੀਆਤ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸੁਲ शाशी जा रहे कि कुछ साहबा वो हैं जो फ़क़ीह हैं, दर्जा इत्तिहाद तक पहुँचे हैं, कुछ वो हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जी। तो फरमाया तुम में से शरह आ रही है, फिर सारी गल आ जाती है कि तुम में से जो बालिग हैं और अकलों वाले हैं वो क्या करें, वो मेरे करीब खड़े हों। सुनी जी गल, एक मसला जी। अच्छा इनू पढ़ लीजिए तो फिर अगली हदीस पढ़ेंगे। वापस आओ। वयसुफ़ुर रिजालो वलाउ अबीदन, अगरचे क्या हों ग़ुलाम हो तब भी वो रिजाल हैं पूरे। ले याले नहीं, पहले तो सीगा दस दे जे कि दो में लाम मकसूर ने ते नून मुखफ़फ़ है बग़ैर या के नून से पहले, ते जायज़ है इस बातें या मा तशदीद नून अल तौकीद, वो भी ठीक है। कालहुन नौवी फ़ी शरह मुस्लिम के मम वाले या यली वल यन कोलों दा मन होंदा कुरब की है, और ये जड़ा है ना जी अमर गायब ले याले की इवें बनना है कि नहीं, ओ भला थी वे और ले ते ले याले, इसलिए कि या साकत हो जाती है अमर की वजह से, और अमर हाज़र बनेगा ले जैसे। सुनिए गल वजाहत की थी सीगे दी जी। अहलाम जमा है होलो मुन की, किसकी? और वो शय है कि देखता है उसको सोने वाला। बजड़ ख्वाब वेखी दे मुराद हुलम के साथ बालिगून है मजाजन, इसलिए कि हुलम और एहतलाम सबब है बलूगत का। वो 15 साल तो पहला किसी ने इतलाम हो जाए तो की हो जाता है, चूँकि सबब है, इस वास्ते आख्या भी की उलुल अहलाम। नुहा जमा है नोहयातुन की बज़म्मे नून फ़ी हिमा, जमा विच भी ते मुफरद विच भी। ते नुहा नोहया अकल को कहते हैं। तो इसको नोहया क्यों कहते हैं? क्योंकि अकल वो होती है जो मना करती है करतूतनियों से। किससे? तो जो करतूतनियाँ तो मना ना करे तो अकल नहीं है जी। ये काफरां नूं आख्या ला या किलून, अपने ते तो बड़े सियाने सन जी बड़े, लेकिन चूँकि उन्होंने अकल ने करतूतां कोलों नहीं डकिया, सीधे पासे नहीं आया, तो लिहाजा अकलमंद नहीं किए। तो तुसी भी जरा ना फतवा देन तो गुरेज कीता भी। जेड़ा बंदा ना नमाज पढ़े ना कुरान पाक दे नेड़े आवे ते दुनिया चलतरा, तो उन्होंने जनाब डेरेदार है जी, बड़ा जी सियाना है जी, बड़ा वकील है जी, ये है। कम अज़ कम ये जुमले बोलने को थोड़ा गुरेज कीता, क़यामत नूं ये घाटे पै जाने ने कि बेवकूफ नूं तुसां की आख्या। तो इस वास्ते ना ये थोड़ा जिहा गुरेज कीता जी। अच्छा जी वापस चलो। हुण ये हदीस पूरी हो गई। मसला पास हुक्म दे उनको इमाम इसका, किसदा? कि हर इमाम एवें करे कि बे मेरे पीछे मर्द खलोवो जड़े सियाने हो। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर हो जाओ, समझाइए, बराबर हो जाएंगे तुम्हारे दिल। साफ सिद्धि करो तो दिल सीधे रहेंगे। और एक दूसरे के साथ मस करो, तुम पर रहम किया जाएगा। साफ सिद्धि करो, दिल सीधे रहेंगे। जुड़ के खलोवो तो ते रहमत बरसेगी। सुने जी। अखरजहु इब्न अबी शैबा व तबरानी फिल औसत मिन हदीस अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ फ़यअमुरुहुम इमाम बिज़ालिका जी ये तफरी है हदीस पर जो दलालत करती है तलब मुबालात पर ओ पैदर पे और ये जड़ा ना बिज़ालिका इसम इशारा राजे है उसी की तरफ इमाम केड़ी केड़ी शै दा हुक्म देवे मुक्तदियां नूं ਬਈ ਸੁਬਾਹ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਨਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਵੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਇਮਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ और हुक्म दे इमाम मुक्तदियों को भी बाईं तौर के जुड़कर खड़े हों जी और खलल को बंद करो और अपने कांधे सीधे रखो और अपने सीने भी सीधे रखो मोढे नाल ए मेरे मोढे दे नाल मोढा जुड़िया होवे मौली हुज़ैफा दा ते सीना साडा जिहड़ा मैं अगा कीता उन्हें पिछा कीता ये डिंग डिंगे काम ना करो भी सारे की करन सीने भी बराबर करो ते मोढे भी बिल्कुल सीधे करो ये इमाम सारा की करे हुक्म देवे फतुल कदीर में है सफ़ की सुन्नतों से है तुरोसफी ए बिच बिल्कुल जुड़ के खलोना और मुकारबत बैन सफ़ व सफ़ और बराबरी उसमें जेड़े सारे काम असी छड़ चुके हाँ सुनिया जी कि कोई नहीं कोई त्रै त्रै गिट्ठां दे फासले हुंदे ने जी मसला आ ही जे ओ इस तवू ए फि सफ़े तस्तावे ओ अगों है ना ये बेहज़फ़िल या ये जवाब अमर है हुण सुनिया जी ये मौलवी जी राज है ये क्या है ये राज है जानते हैं उसको शारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि सरकार जानते हैं कि सफ़ का इख्तिलाफ तकाजा करता है क़ुलूब के इख्तिलाफ का बई सीधे खलोवोगे तो तुहाडे दिल सीधे रहणगे मुआफ़कत रहेगी अगे पिछे होवोगे तो तुहाडे दिलों च मुखालफत हो जाएगी ये वो एक राज वाली गल है जिथे साड़ी अकल नहीं पहुँच सकती साड़ी अकल तो चूँकि शारे अलैहिस्सलाम ने दस्या है तो सानू ये मनना चाहिए आखे लगना चाहिए सुनी जे गल हुण चंदे आखे ने भी राज है बाद ने को तोजी की भी होगी लेकिन सबसे बेहतरीन यह है भी ये राज अल्लाह जाने अल्लाह के सोने महबूब जाने हमें हुक्म है कि तुम इस तरह करो वापस चलो और फरमाया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अकीमुस्सुफूफा कायम करो सफ़ों को सीधा करो किसको और मुहाजात करो कंधों के दरमियान और बंद करो खलल ए खलल जेड़ा दो दे विच हुंदा है इनू की करो विच इट्टां नहीं लाणियां मोढे नाल मोढा जोड़ना है ये बंद करना है की करना है ये बंद करना है बई और शरा वेखो ध्यान करो वे भले हो वे अच्छा जे हदीस पूरी कर लवो अगे बिस्मिल्लाह और फरमाया कि और नरम हो नरम करो तुम वाले ले लीनू नरम करो अपने बेऐदी इख्वानिकुम अपने भाइयों के हाथों के साथ क्या करो नरमी करो ना छोड़ो फुरुजात किन के लिए जिसने मिलाया सफ़ को मिलाएगा उसको अल्लाह ताला और जिसने काटा सफ़ को काट देगा उसको अल्लाह ताला सुने अबू दाऊद शरीफ नसाई अहमद में हदीस इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अगली गल तो फिर पढ़ देने पहले न समझो जी तवज्जो जी अकीमुस्सुफूफा
اے عدلوہا تعدیل برابر کرنا، حاضو بین المناکب جی وارد ہے اے حدیث بھی یہ اخرجہ البخاری چاہ رہے جے وارد ہے کہ بے صحابہ پاک فرماندے نے کہ تھا ہمارا ایک بھی اسی اینج صفا سیدیاں کر دے ساں کہ یلزے کو کہ چمٹا دیتا اپنے کاندھے کو اپنے ساتھی کے کاندھے کے ساتھ اور اپنے قدم کو اس کے قدم کے ساتھ، اینج کٹھے بالکل موڈا موڈے نال تے تھلوں اللہ اکبر پتر وہ ساڈی صاحب ہے وہ بگیاڑ والی بھی کن تھلے کرے تو پچھل کھڑی ہو جاندے جے پچھل تھلے کرے تو کن کھلو جاندے اسی موڈے جوڑیے تھلو پیراں 'چ 2 فٹ فاصلہ ہو جاندہ تے جے پیر جوڑیے تو موڈے پیچھا ہو جاندے نے جی چونکہ ول ہی نہیں آتا شہزادے ہیں سبحان اللہ واہ 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 ہیں اے جڑے نے جڑے اے میدان 'چ کھلوتے ہون تے کافراں نوں پتہ لگدا بھی کوئی لوہے نال مضبوط شے کھلوتی ہے پہاڑ ہے تے نماز چون تے اینے نرم نے جویں اے موم دے نے کٹھے ہوندے جاندے نے سارے ایک دوجے دے نال خدا دی قسم ہے جی کیا بات ہے اویا پکاؤ تو صحیح نا بھی صاف انج ہوندی سی بھلا اینوں یاد تے کرو نا اچھا جی وسد الخلل خلل سے مراد ایل فرج فرجے او وچ دو دے درمیان روایت کی ہے بزار نے اسناد حسن کے ساتھ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے بند کیا فرجہ صف میں اس کی بخشش ہو گئی اخرج البزار فی البحر الزخار من حدیث ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں صف دا فرجہ بند کیتا نا ان دی بخشش ہو گئی اور تھلے شرح لینو لکھے ہوں ہا قضا فی شرح یہ تقاضا کرتا ہے لینو کی قرات کا تشدید کے ساتھ یہ امر ہے یہ انہیں دھیان کرے جی 2 معنی جی تھے اگر لینو ہو نا تو یہ امر ہے داخل کے لیے صف میں یہ کہ رکھے اپنا ہاتھ تاکہ نرم ہو جائے ساتھی اس کا اس کے لیے جی یہ انہیں کہ پچھلا ہے نا بے لینو بے نرم کرو تم اپنے بھائیوں کو ہاتھوں کے ساتھ بے بچ جگہ خالی ہے نا یا صف مک گئی تو صف دے نال تھوڑی جی دیوار نال جگہ ہے تو پائی دے موڈے تے ہاتھ رکھو تو فرمایا کہ وہ نرم ہو جائے وہ تھوڑا جا سکڑ کے نال ہو جائے تاکہ ان دے وچ جگہ بن جائے ایک اے معنی ہے جی یا 2 دے وچ کو تھوڑا جا فرجہ رہ گیا تے 2 دے موڈیاں تے ہاتھ رکھے تو جگہ بنا دین پھر وچ ہو کے نماز نہیں تے ایک معنی اے سندا پے او لداخل او جنے پیچھوں آ کے داخل ہونا ہے اور وہ جو امام احمد کی اور ابو داود کی روایت میں ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ آج وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ جی اتھے اے اور وَعَلَيْهِ اور اس پر پڑھا جائے گا تخفیف کے ساتھ یہ امر ہے ان کے لیے جو صف میں ہیں جو کٹھے کھلوتے ہیں کیا کریں وہ کہ یہ کہ نرم ہو جائیں اپنے بھائی کے لیے جب رکھے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر تاکہ داخل ہو جائے وہ صف میں اور باسببیت کے لیے ہے یعنی بسبب رکھنے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کے دونوں دی صورتیں معنی ایک ہی ہے بھی وہ پہلے سے لئیے نو کہ جڑا پچھوں آیا ہے وہ بھائیاں دے موڈیاں تے ہاتھ نرم نہ رکھ نرمی نہ رکھے انج نہیں پیسے ہوئے میں کھلونے وچ انج نہ کرے تے دوسرا مطلب ہے لینو کہ جدو تہاڈے کو موڈے تے ہاتھ رکھے تو تسی نرم ہو جاؤ سمجھے جی ایک جنے ہاتھ رکھنا وہ بھی نرمی نہ رکھے تے جنہ دے موڈیاں تے ہاتھ رکھے وہ بھی نرمی نال کی کرن وچ جگہ بنا دین تاکہ وچ آ جائے اللہ 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 اچھا جی
نہ چھوڑو فرجے کن کے لیے؟ روایت کی گئی ہے یہ بات کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے فرجے میں وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ او ویک تھلے حاشیے تے ابو داود میں بھی اس کی مثل ہے، ابن حبان، بہقی، سنن کبریٰ وغیرہ۔ اوے وے نظر آ رہی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، سونے فرمایا رسو، بند کرو اپنی صفوں کو، قاربو بینہ، قریب قریب ہو جو، حاذو بالاعناق، گردناں سیدھیاں کرو۔ تھلے اس نال تھلے لکھے دوجی روایت ہے جی بالاکتاف، اکتاف کتف دی جمع مونڈے، تو فرمایا کہ مونڈے بالکل سیدھے کرو۔ سنیں؟ فرمایا پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں البتہ دیکھتا ہوں شیطان کو داخل ہوتا ہے صف کے خلل میں، فرجیاں وچ، گویا کہ وہ حذف ہے۔ کیا ہے؟ حذف تو لوگوں جو دیکھ لیا جی کالے رنگ دے لیلے نو کہندے نے حذف، تو فرمایا میں صفاں وچ وینا ماں جتے فرجا ہوندے نے اوتھے کالے رنگ دا لیلا بن کے تے وچ کون تے کردا کی وسوسے پانے نے، تو فرمایا نال ہو جو وچ تھاں نہ دیو اس شرارتی نو، او تہاڈی نمازاں خراب کرے، جڑ جاؤ۔ جی کوئی ایک مسیت میں نے دکھا دے مول اسمان پورے ملک چ پھر کے بلکہ پوری دنیا ہوتے جن ہوں صاف سیدھی انج شریعت کے مطابق ہوں، اللہ دی قسم مولوی جی تائیں دے سلام پھر کے نمازی لڑے ہوں روڑا پہ سونے فرمایا تھوڑا دل مختلف ہو جائیں اے جے کہ بیماری صفاں دے وچ وڑدا ہے، کی صفاں دے وچ وڑدا ہے، سونے دا فرمان ہے۔ آئے میری توبہ، یہ جڑیاں نمازاں اسی پنڈا بدی پھرنے ہیں نا جی، یہ کدے غور کرو نا جی ساڑے جماعت بے صفاں ساڑیاں سارا کام ہی شریعت دے خلاف، جڑے سونے نے حکم سیگے امر دے سیگے انہوں دے خلاف اسی، تو پھر بھی جڑا ساڑے جناب کریم لا کے تو منہ چٹے کیتے رونا ہی ہے اور کی ہے سچی شریعت آ جڑے پردے پہ این جو وہ کہ گل سیدھی ہے، اس دے خلاف ہے تو نہیں ٹھیک بس۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ آ جائے گا پڑھ لو گے، نیزہ اندر اگوں نیزہ لے کے نس توڑ آخر تک، جن سینہ کڈیا ٹھوک دے وچ، جرت کی ہے کہ سونے دے دین دے خلاف کو کر جائے میں، یہ گل ہے۔ اور نا حدیث پاک او وصلہ اللہ جی، یا تا خبر ہے بھی اللہ اس کو ملاتا ہے اپنے ساتھ، یا دعا ہے اس کے لیے بے وصل ہی بالخیر، کہ گو یا بھئی سرکار دعا دے رہے ہیں۔ اس جملے دے بھی دو معنی نے، یا تو خبر دیتی بھی جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، یا ہے کہ جو صف کو ملاتا ہے تو سرکار دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا لے، اے دو معنی جی سنے ہی۔ اچھا جی، ومن قطع صفا قطعہ اللہ جی، ایک کٹنے دا کی معنی ہے، صف کٹی، اس دا کی مطلب ہے؟ مراد صف کے قطع سے جیسا کہ مناوی میں ہے یہ کہ ہو صف میں کھلوتا سی وچ، کتھے وچ، پس نکل گیا بغیر حاجت کے، تے صف چوں نکل گیا، وضو شوضو کو نہیں ٹوٹا ٹھیک ٹھاک کے، تے وچوں نکل گیا تے وچ فرجا پا دیتا، اے مراد ہے صف کاٹنا۔ ایک سن دیں، یا دوسری صورت، یا آیا صف تک و یترک اور چھوڑ دیا اپنے درمیان اور اس کے درمیان جو صف میں ہے، کیا چھوڑ دیا؟ فرجا۔ اور جی اسی سارے کردے ہیں بھی جڑا بھی نواں آتا نال کھلوندا ہے تو دور کھلوندا ہے کہ نہیں، اے مطلب جن صف کٹی اللہ اس کو کاٹ دے۔ اندازہ لاؤ اوے حدیث جے وہ ابو داود شریف تے نسائی و احمد من حدیث ابن عمر کے دسی میں
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਾਟਨੇ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੂਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੋ ਕਾਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨ ਸਲਾਤ ਤਨਹਾ ਅनिल, ਉਹ ਸਲਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਸਲਾਤ ਕੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦੂਰ ਖਲੋਂਦਾ ਨਾਲ ਗਿੱਠ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਤਾ ਆਹੁੱਲਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਨੂਰ ਲਜ਼ਾਜ ਤੋਂ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਫ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਵੇ ਜੀ। ਆਹ ਤੇ ਤਫਸੀਰ ਹੁਣ ਪੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੇ ਜੀ, ਸਫ ਇੰਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਦੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਨਜਮੁਲ ਕੁर्रा ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਨਜਮੁਲ ਕੁर्रा ਤੇ ਆਇਨ ਤੇ ਖੌਫ ਸਾਪ ਪਕਾਈ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਜਮੁਲ ਕੁर्रा ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। काला फरमाया और नहीं बाईद, ये कि मुराद, तीसरी सूरत ये कि मुराद लिया जाए क़ता सफ़ के साथ वो जो शामिल हो उस सूरत को। अगर नमाज पढ़े सानी में मसलन बावजूद फुरजे के सफ़ अव्वल में, तीसरी सूरत है। अगली सफ़ विच था है मौलवी जी तो की कीता सी, पिछे खलो गया है। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਸੂਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਫ ਕੱਟਣੇ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਬੇ ਹਾਜ਼ਾ, ਵਾਬੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਕਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਇਹ ਵਾਬੇ ਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬਕੌਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम वलीनू बेअयदीकुम इख्वानकुम, ऐ जरा हदीस पाक नहीं। और इसके साथ मालूम हो गई जहालत उस शख्स की जिसने तमस्सु इस्तिमसाक किया किसी एक के दुखूल के वक़्त उसके जंब के साथ सफ़ में ज़न करता है कि अन्नहु के वो रियाकार है। ए जिन्हें आखे ना भी जेड़ा पिछों आया ना तो वो दूसरे दे जंब नाल खलोवे तो उहदे वास्ते इकट्ठा हो जाए जी, नरम हो जाए, तो ये भी रियाकारी है। ये की है, ये जिन्हें गल आखी है, ये की है भी पिछला आया ना खलोता सफ विच तो उन्हें भी इकट्ठा हो गया। ये उन्हें आख्या भी की है, आंदे ने एक गल गलत है, बल्कि ये मदद करना है उस काम पर के हुक्म दिया उसके साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हदीस पढ़ी, ये तो उस सरकार दे अमर उत्ते अमल है कि तुसी नरम हो जाओ, पिछला हाथ नरम रखे। इहदे विच रियाकारी दा की मतलब होया जी, सुने ही। ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਿਆਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਬੇ ਹਾਜ਼ਾ ਯੋਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਲਾ ਮਾ ਅਮਾਰਾ ਬਿਨ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो केड़ा मा अमारा यानी पाना फजीलत के लिए किस सबब से, फुर्जों को बंद करने के सबब से। वहाज़ल कलाम लिल कला कमाल, और बरकरार रखा है इसको बाहर में मौकाल मुहक्किक कमाल। अहादीस इस मसले में शहीरा कसीरा हैं, केड़ियाँ जुड़ के खलोना, एक दूजे वास्ते नरम होना, तो इत्थे आखना भी रियाकारी आ गई, किहो जी ख्याल कर दिता है जी। अच्छा जी, फिर वापस चलो जी। और जब इतनी ना वायजा वाजादा, और जब पाया मौलवी ने फुरजा, मौलवी जड़ा मर्जी हो गए, और जब पाया फुरजा सफ़ अव्वल में ना के सानी में, सफ़ा 2 खलोतियाँ ने, पिछली सफ़ नक्को नक के ते अगली विच थां खाली है। ये गलती है इस दूसरी सफ़ वाले दी कि पहले बंदा अगे जाना चाहिए सी,
ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੈयब ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਤਬਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ करे जी, ਤੇ तवज्जो करे जी, बस जायज़ है उसके लिए खर्क हो, उस सफ़ का खर्क, उस सफ़ का ये विचों कुसर के अगर निकल जाए अगली सफ़ वाले वास्ते इजाज़त है, इन वास्ते क्यों क्यों भाई बावजह छोड़ देने इनके अव्वल के सद को, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਫ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਸਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਕ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫ਼ਾ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ ਚੀਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਫਲਾਹੂ ਖਰਕਹੂ, ਸੁਣੇ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲੈ ਤਰਕਿਹਿਮ ਸੱਦਲ ਅਵਲੇ, ਯਾਨੀ ਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁਰਮਤ ਇਨਕੇ लिए, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਸਫਾ ਚੀਰਨੀਆਂ ਗਰਦਾਂ ਫਲਾਂਗਣੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬਾਵਜ੍ਹਾ ਕੁਤਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ। ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਸਲੇ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ ਚੀਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਨਕੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫੁਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਲੈ ਤਕਸੀਰ ਹਿਮਸ਼, ਲੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸਮਝੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਕਿਸ ਨੂੰ? मैं तो एक दिन समझाई सी, शख्सियत शरीयत में होती है, शरीयत शख्सियत में, शख्सियतें शरीयत से बनती हैं, शरीयत शख्सियतों से नहीं बनती, शरीयत सिर्फ नबूवत से बनती है। किससे? बाकी सब को ताबे होना पड़ता है जी, समझे ना, साढ़े नाल नहीं बनती जी। मेहरबानी समझो, कल को कोशिश करो। वापस चल, अच्छा जी, बलाओ काना, और अगर हो सफ़ मुनताज़े मन, अच्छा जी सफ़ अगली या दूसरी या तीसरी सारियां बिल्कुल ठीक ने, बंदा पिछों आ गया, समझ आई? इहदे वास्ते की हुक्म है? अगे जगह कोई नहीं, बिल्कुल सफ़ा नक्को नक। और अगर हो सफ़ मुनताज़े मन, क्या यानी बिल्कुल जुड़ी है, इंतज़ार करे केड़ा जड़ा होना है, दूसरे मजिया आखरिन, दूसरे के आने का, दूसरे के, ताकि दो मिल के पीछे साफ बना लें। पास अगर खौफ करे रकत के फौत होने का, भी इमाम तरकू जा रहे तो बंदा दाया को नहीं, तो खींचे आलिम बिल हुक्म को, किसको? जेड़ा इस मसले नूं जानदा है उन्होंने पिछे छिके, समझे ना जी। ला यतअज़्ज़ा बिही, जो कि ना तकलीफ पाए इस खींचने के साथ, उन्होंने पीछे छिक लवे, वगरना खड़ा हो जाए अकेला, वगरा अकेला। समझी जी गल? वहाज ही फिर पढ़ते हैं भी ए तरीका है भी जेकर पिछों आ गए इंतज़ार करे, नमाज अजे शुरू ना करे, अल्लाह अकबर, भी एक होर आवे तो नाल खलोवे, तो जे नहीं तो फिर अगों जे सब रुकू शुरू हो गया तो एक पिछे छिके नाल खलोवे। ਇਹਦੇ ਛਿਕਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੁਰਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਫੁਰਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਵੇਖੋ ਉਧਰੋਂ, ਵਲੋ ਕਾਨ ਸਫ ਮੁਨਤਜ਼ਮਨ, असह ये है कि पिछला आने वाला इंतज़ार करता रहे रुकू तक, कितों तक? अल्लाह अकबर। बस अगर आ जाए रजुल, तो फिर तफाबेहा दो हो गए ना, वगरना खींचे अपनी तरफ रजुल को, या दाखिल हो जाए सफ़ में, या दाखिल हो जाए सफ़ में अगली अगर जगह बने तो। और खड़ा होना अकेला औला है हमारे ज़माने में, अगो ना छिके, इंतज़ार कर सकता है जी, पता हो तो शायद को और आ जाए,
ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ کلا کھڑا ہو جائے. باوجہ جہالت کے غلبے کے جی شاید کہ جب کھینچے اس کو تو فاسد ہو جائے نماز اس کی. وہ یکدم پیچھے مڑ کے ویکھے میرے کو جیب کٹو گئے تو سینہ پھیریا قبلے والا تو نماز گئی. اہم مطلب ہے جی. اللہ اکبر. یہ طبی نمازی بھی ہون باقاعدہ تے امام بھی ہوئے باقاعدہ تے پھر شریعت دے مسئلے پڑھیے تے پھر ہی کوئی گل بننی ہے. تے جدوں یہ چیزیں مولوی جی گئیاں گم ہو گئی ہیں جی وہ تو کی ہونا ہے جی. بعض نے کہا ہے اگر دیکھے اس شخص کو کہ نئی تکلیف پاتا اس کے کھینچنے کے ساتھ باوجہ لصداقت جی او دین زاحمہ تو مزاحم ہو جائے اس کے یا عالم ہے تو جازا بہو کھینچ لے اس کو. نہیں گل سمجھی ہوئے وے یہ دو جی. بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ بھئی نئی تکلیف پاتا اس کے کھینچنے کے ساتھ دوستی کی وجہ سے یا دینداری کی وجہ سے تو ہن اس کے مزاحم ہو جائے یعنی کی کرے تو یا وہ دوستی نہیں واقفیت نہیں لیکن وہ جو کھڑا ہے وہ جانتا ہے عالم سے مراد اس مسئلے کو جانتا ہے ایس مسئلے نو تو پھر کی کرے جازہ بہو جی یہ گل نہیں نا تے قالو علماء نے فرمایا اگر آیا ایک اور صف ملعان ہے صف پری ہے یجذبو کھینچے کسی ایک کو صف سے تاکہ ہو جائے اس کے ساتھ صف آخر جی اور مناسب ہے اسے کے لیے جڑا آگے کھلوتا ہے یہ کہ نہ اجابت کرے اس کی جڑا آگے وے نا ان دے واسطے ضروری نہیں کہ پیچھے آوے بھی نہیں آیا تو خواہ مخواہ گناہگار ہو گئے. اللہ یجیبہ کہ وہ اس کی اجابت میں اللہ و ان اللہ پس منتفی ہو جائے گی کراہت اس سے یعنی جائی سے اس لیے کہ اس نے کیا ہے اپنی وسعت کو. پچھلے نے ہاتھ لائے تو اگلے اتے اجابت نہیں کیتی حرج کوئی نہیں لہذا ان پچھلا کلا کھلو جائے کیونکہ اندی اینی ذمہ داری سی کرین لیا کے تو بشد نہیں لیا انہوں اینی ذمہ داری جڑی انہیں کر لئیے تو لہذا بھی ہوں ایک کلے کھلون والی جڑی کراہت ہے وہ منتفی ہو گئی کلے کھلون والی منتفی ہو گئی. اچھا جی وَهَذِهِ تَرُدُّ الْقَوْلَ اے جی ہن گل پڑھیے یہ بات رد کرتی ہے قول بے فساد من اس کے فساد کو کہ فَصَحَ لِمْرِئٍ دَاخِلٍ بِجَنبِهِ توجہ کریں جی بھی یہ جو بات ابھی ہم نے پڑھی نا جذب والی اور صف میں داخل ہو جائے تو وہ آندے نے کہ بعض نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے صف میں کشادگی کی کہ دوسرا داخل ہو جائے تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک منٹ ذرا شرح پڑھو نا. یعنی حاضل مسئلہ وہ مسئلہ کون سا ہے وہ قول جذب عالمن اس لیے کہ پیچھے ہٹنا عالم کا لأن تأخرہ کس کے لیے مجذوب کے لیے اندازہ اتنا کہ کھڑا ہو جائے جاذب کے ساتھ اقوا اور اکثر ہے ازروع فعل کے صرف اپنے کاندھوں کو نرم کرنے سے اور تفسیح صف کو کھلا کرنے میں داخل کے لیے بے جنبہ ہی یا آگے ہونا اس کا ایک قدم یا دو قدم. اچھا جی مسئلہ کی بنیا آگے بھی نا القول بے فساد
القول بے فساد جی بھائی جس نے جو ہے نا اس نے کہا کہ جو کسی کے لیے پیچھے ہٹا جی تو اس کی بھی نماز کیا ہوگی اس کا یہ قول ٹھیک نہیں ہے اور القول بے فساد شرح پڑھ لو ذکر کیا اس مسئلے کو مجمع روایات میں اور کتاب المتجانس میں یہ حسین بن یحییٰ بخاری زند ویستی کی کتاب ہے تعلیل بیان کرتے ہوئے اس کی بائیں طور کہ انہیں یہ دلیل دیتی ہے بھی ان دی نماز کیوں خراب ہوئی جن پیچھے چھکیا ہے تے آ گیا ہے دھیان کرے جی انہیں دلیل دیتی کہ اس بندے اگلے نے امتثال کیا ہے غیر اللہ کے غیر کے امر کا نماز میں انہیں موڈیاں تے ہاتھ لایا کھلے ہو گئے وچ وڑ گیا یا کسی نے پیچھے چھکیا تے آ گیا یہ نماز دے وچ انہیں اللہ دے غیر دے امر نو منے ہاتھ لایا تے بھی تو امر ہی ہے بھی جگہ کھلی کرو پیچھے چھکیا تے بھی تو حکم ہے کہ پیچھے آ اس وجہ تو سنے جی تو کالا کہا ہے مناسب یہ اجے مسئلہ بچ جے مناسب یہ ہے یہ کہ ٹھہرے کچھ دیر وہ جس نے ہاتھ لایا سو موڈے تے کچھ دیر رکے پھر پیچھے ہٹے پھر اے جی وہ مسئلہ مولوی جی بے جن نے ہاتھ لایا ہے نا تے پیچھے ہٹے تو بعض آنکھیں جی نماز دی خراب ہو گئی کیونکہ نے اللہ دے غیر دا حکم مان لیا کندے وچ لہذا ہاتھ لایا ہے تو کچھ دیر رکے تے پھر آندے نے آ جڑا قول کیتا ہے نا جی بے فساد من فاسح لمرین داخل بے جنب ہی اے گل جڑی ہے اے بے ٹھیک نہیں اے بردہ رد کیا گیا ہے اس مسئلے کو اس علت کو بئی طور کہ یہ علت بیان کرنی ہے نس کے مقابلے میں کس میں کیونکہ سونے دا فرمان ہے بے صفحہ میں جگہ چھڈو تے مطلب ہے کہ بندہ بچ داخل ہوئے یا پیچھے آوے لہذا یہ نس کے مقابلے میں تعلیل ہو رہی ہے یہ قبول نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ پیچھے آ رہے ہے اور نہیں ہے اس میں عمل کثیر بھی جی اور صرف حرکت ایک مثل دو حرکتوں کے نئے فاسد ہوتی اس کے ساتھ نماز اور بات ماننا اگلے کا موڈے تے ہاتھ رکھ کے پیچھے ہونا امتثال محض وہ اللہ کے امر کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے لیے ہے کہ صفحہ بناؤ لہذا فلاح یا در یہ بات نقصان نہیں دے گی یہ بات یہ متن یہ بات رد کرتی ہے قول کو بے فساد من اس کے فساد کے ساتھ جس نے فسخ کیا بے پیچھے ہٹیا کسی امر کے لیے یا صف کھلی کر دی شخص کے لیے جو داخل ہو جائے اس کے جنب کے ساتھ یعنی انہیں پیچھے لے آندہ تو ان دی نماز خراب ہو گئی کیونکہ انہیں غیر دی گل مان لی تو ان دا جواب دے رہے ہیں کہ یہ نس کے مقابلے میں تعلیل ہے اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے یہ اس کو مانا نہیں جائے گا اے قانون جے بھی شریعت دا حکم آ گیا ہے تو لہٰذا وہ گل اس دے خلاف کوئی توجیہ کرے تو اس نے نہیں منیا جائے گا جی سنیو گل